شام غریباں 10 محرم روز عاشوراء سورج غروب ہونے کے بعد کی اس شام کی مصیبتوں، ظلم اور غم و الم کو کہتے ہیں جو کربلا میں آل رسول کی عورتوں پر تمام مردوں کے شہید کیے جانے کے بعد ٹوٹا تھا۔ شام غریباں خیموں میں آگ لگانے، مال و اسباب لوٹنے، بچوں اور عورتوں کو قید کر کے ان پر ظلم و تشدد کے واقعات کا نام ہے۔ لفظ غریب کے ایک معنی وطن سے دور ہونا ہے، یا جو بے یار و مددگار اور اکیلا رہ گیا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شام غریبہ میں بھی خواتین اور بچے اپنے وطن سے دور بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ قافلہ کے تمام مرد قتل کیے جا چکے تھے۔ ان کی بے کسی، غم اور تنہائی کی یہ شام غریبہ سے منسوب ہے۔ یہ 10 محرم عاشوراء کی شام تھی۔ گرم تپتے ہوئے صحرا میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور شمر اور خولی نے تلوار کی ایک وار سے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم سے جدا کر کے اسے نیزے پر بلند کیا گیا۔ امام علیہ السلام کا گھوڑا زخمی حالت میں دوڑتا اور ہنہناتا ہوا خیموں کی طرف آیا۔ بیبیاں ذوالجناح کو دیکھ کر سمجھ گئیں کہ امام شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے گریہ و زاری کرنا شروع کر دیا اور اپنے سروں پر خاک ملنے لگیں۔ شہادت امام مظلوم کے بعد اہل بیت اطہار کے لیے سب سے سخت اور دشوار مصیبت شام غریبہ کی ابتدا ہوئی۔ کربلا میں موجود راویوں سے اس شام کی ہولناکیوں کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عمرو سعد نے غصے سے اپنے لشکر سے کہا، حسینی خیموں کو اکھاڑ پھینکو اور جو بھی ان کے اندر ہے انہیں اس کے ساتھ جلا ڈالو۔ شمر نے کہا، جو مال و اسباب بھی خیموں میں ہیں اسے لوٹ لو۔ یزیدی فوج حسینی خیموں کی طرف بڑھی اور لوٹ مار مچانا شروع کر دیا۔ جلتے ہوئے خیموں سے اہل بیت کی عورتیں اور کنیزیں نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ وہ جان بچانے کے خاطر ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں کی کنگن، چادریں اور کانوں کے زیورات چھین رہے تھے۔ یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت آپ کی حالت ناساز تھی اور شدید بخار سے آپ کا جسم تپ رہا تھا اور آپ ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ شمر نے آپ کے بستر کو کھینچ لیا اور امام سجاد کو قتل کرنے کے لیے تلوار نیام سے نکال لی۔ اس نے ارادہ کیا کہ امام سجاد کو شہید کر کے خاندان رسالت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے اور نسل حسینی کا نام و نشان مٹ جائے۔ امام سجاد نے تلوار لے کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ اس وقت ایک دلیر خاتون خیمے کے اندر سے باہر آئی اور امام سجاد سے لپٹ گئی۔ یہ عورت آپ کی پھوپھی، امام حسین کی بڑی بہن اور علی کی بڑی بیٹی زینب تھی۔ زینب نے دلیرانہ نظروں سے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور جرأت کے ساتھ بولی کہ تعجب ہے، کیا تم اب اس بیمار جوان کو بھی قتل کرو گے؟ خبردار کہ اگر کسی نے سید سجاد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ابھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس آواز نے شمر کے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ اسے ایسا لگا کہ زینب کی زبان سے علی بول رہا ہے۔ لہٰذا شمر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو، اس کا فیصلہ امیر المومنین یزید کریں گے۔ دوسری طرف خیموں کی حالت یہ تھی کہ سپاہی ان میں داخل ہو گئے اور گھرانہ رسول کی عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئیں۔ عورتیں اور بچے جان بچا کر جلتے ہوئے خیموں سے بھاگنے لگے۔ اب اس قافلہ حسینی کی کمان بی بی زینب کے ہاتھوں میں تھی۔ ایسی حالت میں بی بی زینب امام سجاد، بچوں اور بیواؤں کو سنبھالتی اور گمشدہ بچوں کو تلاش کرتی پھرتی۔ اس وقت قافلہ حسینی کے تمام مرد شہید ہو چکے تھے، سوائے امام حسین کے بیٹے سجاد کے علاوہ اور کوئی مرد موجود نہ تھا، جو اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے کی بھی صلاحیت نہ رہی تھی۔ قافلہ حسینی میں اب امام علی کی 2 بیٹیاں زینب اور کلثوم،
امام حسین کی 3 بیٹیاں سکینہ، فاطمہ اور رقیہ، آپ کی زوجہ رباب اور آل حسین کی کچھ کنیزیں موجود تھیں۔ امام سجاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ میری نظریں میری پھوپھی زینب اور میری بہنوں پر پڑے اور میرے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ مجھے وہ شام یاد آتی ہے جب کربلا میں علی کی بیٹیاں اور عورتیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بھاگتی پھرتی تھیں۔ ظلم و جبر کی انتہا یہ تھی کہ حسین کی 6 سالہ بیٹی سکینہ کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ روایت ہے کہ جب معصوم سکینہ خیمے سے باہر آئی تو اس کی دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور بے چین تھی۔ وہ اپنے بابا اور چچا عباس کو پکار رہی تھی۔ جب شمر نے سکینہ کے کانوں میں چمکتی ہوئی موتیاں والی بالیاں دیکھیں تو اسے بے دردی سے نوچ لی، جس سے معصوم بچی کے نازک کانوں سے خون بہنے لگی۔ جب سکینہ درد سے چلائی تو ظالموں نے تماچے مارے، جس سے وہ زمین پر گر پڑی، اور آخر کار پھوپھی زینب نے سکینہ کے کپڑوں پر لگی آگ کو بجھایا۔ سورج ڈوبا اور صحرا میں تاریکی چھا گئی۔ شام غریبہ کے خوفناک اندھیروں نے میدان کربلا کو جب پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا تو بی بی زینب نے تمام خواتین اور عورتوں کو امام سجاد کے خیمے میں جمع کیا۔ بیبیوں نے پھٹی اور جلی ہوئی چادریں سر پر ڈالی۔ جب تمام خواتین خیمے میں آ گئی تو یہ معلوم ہوا کہ جب فوج یزیدی نے خیموں پر حملہ کیا تو آگ میں کچھ بچے جل کر شہید ہو گئے۔ ہر ماں اس فکر میں تھی کہ اللہ جانے کہ میرا بچہ جل گیا یا گھوڑے کے پیروں کے نیچے آ کر دب گیا ہے۔ اس رنج و الم کے موقع پر بی بی زینب کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز سے بولی، گھبراؤ نہیں، ابھی عباس کی بہن زندہ ہے، سب سو جاؤ، میں پہرا دیتی ہوں۔ امام سجاد اور بی بی زینب رات بھر نماز اور دعا میں مشغول رہے اور اللہ سے گریہ و زاری کرتے رہے۔ فجر کے وقت جب زینب نے طویل سجدے سے سر اٹھایا تو سورج اہل بیت کی مظلومیت پر روتا ہوا طلوع ہو رہا تھا۔ اس صبح شمر لعین خیموں کی طرف آیا اور زینب سے کہا، اب تمہیں عورتوں اور بچوں سمیت دربار ابن زیاد میں چلنا ہوگا جو کوفہ میں ہے۔ روانگی کا بندوبست شروع ہوا۔ ظہر کے وقت ابن سعد ملعون کے حکم سے خواتین اور بچوں کو زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور کجاوا اونٹ پر سوار کر کے انہیں کوفہ کے جانب لے جایا گیا۔ امر کے حکم سے اسیروں کو جان بوجھ کر اس جگہ سے گزارا گیا جہاں امام حسین اور آپ کے اصحاب کی لاشیں بے گور و کفن کٹ کر بکھری ہوئی تھیں۔ امام کے مقتل گاہ کو دیکھ کر خواتین میں شور مچ گیا، ان کا سینہ پھٹ پڑا اور وہ آہ و زاری کرنے لگی۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب مقتل گاہ سے قافلہ گزرا اور میں نے اپنے بھائیوں اور بابا کے لاشیں کو جو بے سر و پا ٹکڑوں میں بٹا گھوڑوں کے پاؤں تلے مسلا ہوا بے گور و کفن دیکھا تو میری حالت غیر ہو گئی اور نزدیک تھا کہ میری جان چلی جاتی۔ جب بی بی زینب کی نظریں امام حسین کی لاش پر پڑی تو روتے ہوئے بلند آواز سے بولی، یا محمدہ، یہ وہی حسین ہے جو آسمان کے نیچے پڑا ہے، خاک و خون میں لت پت ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یا محمدہ، تیری بیٹیوں کو اسیر بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر بیبیاں ماتم کرنے لگی۔ بیبیاں کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے لاشیں کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ہر دن کے بعد رات اور صبح کی شام ہوتی ہے، مگر وہ رات وہ شام جو محرم کے 10 تاریخ کو کوفہ کے تپتے ہوئے ریگستان اور کربلا کی خونی میدان میں آل نبی اور اولاد علی پر آئی، اس کا ہر لمحہ تصویر غم بن کر رہ جاتی ہے، جو رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ اس کی تصویر سے مسلمانوں کے جگر جلتے رہیں گے اور اہل ایمان کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہیں گے۔ یہ شام غریبہ شام زینب ہے، یہ شام خواتین ہے، یہ زینب کی بہادری اور جیت کی شام ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کی ایک بدنما لیکن ایک عورت کی اعلیٰ جرأت و کردار کی شام ہے۔